ہم آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان میں اپنے فکر، اپنے نظریے اور اپنے موقف کی پرچار کا قانونی حق رکھتے ہیں، اور وہی ہم نے استعمال کیا ہے۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، زبانیں جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ ہم اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ ملک کے اندر ایک فعال سیاست ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے انتہا پسندی کی سیاست کبھی نہیں کی۔ ہم نے اگر حق حکمرانی مانگا ہے تو آئین و قانون کی روح سے عوام کی تائید کے ساتھ مانگا ہے۔ آج ہماری سیاست کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے آئین کو اور ہمارے قانون کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے حکمران جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ سب تجزیہ نگار ہیں، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ انہی حکمرانوں نے، انہی جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی خوشامد کے ساتھ، اقتدار کی بھیک کے ساتھ عوام کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بنا دیا۔ ہم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے لے کر مسلسل آمریتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ذرا اس بات کا تجزیہ تو کریں کہ اس پوری جدوجہد میں جمہوریت طاقتور بنی یا آمرانہ قوت طاقتور بنی ہے؟ ہم پہلے بھی انتہا پسند نہیں تھے، ہم آج بھی نہیں۔ انتہا پسند بنانا، شدت پسند بنانا، دہشت گرد بنانا، یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے، اور ہماری ریاستیں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مذہب کا نام لیتا ہے تو مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دو، مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دے کر اسے اسلحے کی طرف راغب کرو، اسے اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کرو، اسے پہاڑ پہ چڑھنے پہ مجبور کرو، اسے مورچے میں بیٹھنے پہ مجبور کرو، تاکہ ہم مذہب کا ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، اور یہ اسلام یہ لوگوں کو لڑنا سکھاتا ہے، مارنا سکھاتا ہے، قتل و غارت گری سکھاتا ہے۔ یہ تاثر دنیا کو دینا کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اور پھر ان ملکوں کی ریاست کی قوت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اپنے ملک کے ان شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے مذہب کا نیست و نابود کر دے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مذہب ہمارا امن کی بات کرتا ہے۔ ہم نے اس ملک کو پرامن ملک بنانے کی کوشش کی، تاہم ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا، جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بندوق اٹھا کے جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا؟ آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دی، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے، اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں۔ اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں، ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا، میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے، اور اس نے وہاں پر ان سے کیا باتیں کی ہیں کچھ مجھے معلوم بھی ہے۔ سو اگر ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے، وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے، ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہے۔ آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے،
میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں. شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں. آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. واہ 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 کیا بات. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے اور پوری دنیا ہے. ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے. اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں. میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا. یاد رکھو، مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے. میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں میں نے بار بار کی ہے. قصور والی بات قصوروار ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ کلا حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتا چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے. اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی، اور اگلے دن رو رہا ہے. 48 گھنٹے کے بعد اس کو پتا چلا. وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں. تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا. اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی. تو یہ ہوتی ہے بدنیتی. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جلسے میں یہ بات کہی ہے کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے میں انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ نے کبھی ہمارے اس جذبے کو اپریشیٹ کیا؟ اور قربانیاں ہیں. اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے،
जमीयत उलमा इस्लाम तो फौज नहीं है, फिर मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के सफ़ों के अंदर से बड़े अकाबिर से लेकर आम उलमा और तलबा तक 200 से ज्यादा शहीद क्यों हमने दिए, किसके लिए दिए? तुमने इस किस्म की हरकत करके जमीयत उलमा के कारकुनों और उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, बेशक, और अब इसका रद्द अमल आएगा इंशाअल्लाह। आप समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? नहीं, हमने तरतीब बना ली है, मैं चारों सूबों में जाऊंगा, इंशाअल्लाह, चारों सूबों में वहां के अवाम और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बड़े जलसों से भी और कन्वेंशनों से भी खिताब करूंगा, मैं अपना मौक़िफ़ लेकर आगे जाऊंगा। तुमने मेरे उलमा को शहीद किया, उलमा किराम शहीद हुए, मेरे उस्ताद और मेरे शेख मौलाना हसन जान शहीद हो गए, मेरे वालिद साहब के शागिर्द रशीद वजीरिस्तान के उस्तादुल असातिज़ा मौलाना नूर मोहम्मद शहीद हो गए, मौलाना मेराजुद्दीन जो मैं समझता हूं मेरा दायां बाजू था, तुमने उसको तोड़ा, और मैंने बाजावड़ में 100 जनाजे उठाए हैं एक जलसे के। मैं रोजाना पश्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कहीं न कहीं 2 या 3 जनाजे उठा रहा हूं। मैं तो आपके हर जनाजे पर आपके साथ रोया हूं। कभी याद है कि तुम भी मेरे जनाजे पर मेरे साथ रोए हो? मुझे कहते हो तुमने गलत बात की है, मैं कहता हूं तुमने अपने शुहदा की भी तजलील की है, फौज के शुहदा की भी तजलील की है, उनके खानदानों की भी तजलील की है, तुमने मेरे शुहदा की भी तजलील की है, तुमने उनकी भी बेतौकीरी की है। माफी कहते हो फजल रहमान मांगे? नहीं, आज अगर मेरी बात गलत है मुझे आप जरूर राय दें, आप कानून के माहिर हैं, मेरी रहनुमाई करें। मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफी मांगनी होगी। हमने ऐसी कोई कच्ची गोलियां नहीं की थी, भरोसा तुमने तोड़ा था, मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया मुझको भरोसा कर लिया उस पर। अदब एतमाद की फजा तुमने पैदा की है। मेरे मुखालिफिन सारी जिंदगी कभी मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहते थे, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब है। क्यों? मेरी सियासत एतदाल की, मैं मजहबी तबके से ताल्लुक रखता हूं और उसको इश्तिहाल देने के लिए पूरी दुनिया वसाइल इस्तेमाल कर रही है। उस माहौल में रहकर जब मैं अपने माहौल के एतदाल की राह दिखाऊंगा तो यकीनन कुछ नरमियां उसके अंदर आएंगी। कोई उसको कहता है तुम मुफाद परस्त हो, मौका परस्त हो, तुमने फलां जगह पर ये किया वो किया। नहीं, हमने हालात के मुताबिक पॉलिसी इख्तियार की और हम कभी हुकूमतों की ख्वाहिश पे नहीं चले। मैं अगर 88 में असेंबली में आया तब अपोजिशन में, मुझे 90 में हराया, 93 में आया मैं फिर अपोजिशन में था, मैं 97 में असेंबली में आया मैं फिर अपोजिशन में था। तुमने मेरे खिलाफ उस वक्त भी गंदे प्रोपेगेंडे, गलीज तरीन प्रोपेगेंडे, कभी कहा डीजल परमिट खरीदे हैं। भाई डीजल परमिट अगर मैंने लिया है तो दस्तावेज होगा ना, परमिट के मानी दस्तावेज। 2003-04 में आपने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया, आज 2026 है, कहीं कोई उसका रिकॉर्ड का कोई पुर्जा तुम्हें आज तक मिल रहा है? प्लाजे ले लिए, फैक्ट्रियां बना ली हैं, दुबई में होटल बना लिए हैं, 80,000 की लस्सी पी ली है। 2 दिन मैं होटल में ठहरा हूं 80,000 की लस्सी पीने। शर्म भी नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करते। और फिर एक वक्त आया जब एस्टेब्लिशमेंट के एक अहम शख्सियत ने मुझे पैगाम भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं, मैंने इनकार कर दिया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम बीच में आए और मुझे कहा कि जी आपको बात कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी जमात से मशवरा किया, उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ हमें मिल लेना चाहिए ताकि पता तो चले कि हम किस गार से डसे जा रहे हैं। उन मुलाकातों में जब मैंने अपनी शिकायत उनके सामने रखी और मैंने उनको चैलेंज किया कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, मैं भी बैठा हूं, तुम भी बैठे हो, अगर मेरे हाथ के या मेरे माहौल के अंदर कोई ऐसे गलत काम हुआ हो, कोई ऐसे गलत मफादात मैंने हासिल की हो, तो अल्लाह के लिए कम से कम मुझे वाज़ेह तौर पर बता दो कि फजल रहमान आपके अंदर ये नक्स है। उस आला तरीन अफसर ने सर झुकाया, फिर सर उठाया,
फिर कहा मौलाना कोई ऐसी बात नहीं है, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरे किरदार पूछी क्यों कि तुम्हें क्यों गलत बात है कि मेरे बारे तुमने? जवाब सुनिए हजरा, वकला हजरात, मैं कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत दे दूंगा, आइंदा इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। दिस वाज द रिस्पांस ऑफ दैट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। माशाल्लाह। मैं कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत दे दूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शेम। तो मैंने कहा जी आपने तो कह दिया कि हमने जो बोला झूठ बोला, गलत बोला, और आइंदा मैं हिदायत दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा दावा तो अपनी जगह बरकरार है कि तुमने इलेक्शन में धांधली कराई है, बिल्कुल। और हुक्मरान जो भी बनेगा धांधली से बनेगा। सो आज मेरा सवाल यह है कि धांधली से बनी हुई हुकूमत हमें कबूल नहीं है। बेशक। तुम किस बात में लोगों को उलझा रहे हो? अब तक ये मुझसे राब्ते भी करते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि हम आपके पास आए हैं बलोचिस्तान हुकूमत में, तो कम से कम हमारे साथ शराकत कर लो। मैंने मौलाना अब्दुल वासी को सारी सूरत हाल बताई और मैंने कहा अपनी जमात से मशवरा किया। उन्होंने जमात से मशवरा किया और जमात ने कहा नहीं, हम कभी इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। हमें कहा गया कि आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएं, यानी पीटीआई का हुकूमत खत्म करें और दूसरी हुकूमत बनाएं। मैंने कहा बनती नहीं है, अपोजिशन के कुल 53 अरकान हैं, आप हमें मुहैया करके देंगे तो उन मुहैया किए गए मेंबरों के सहारे मैं हुकूमत बनाऊंगा, लोटों के जरिए मैं हुकूमत बनाऊंगा। मैं उस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिसकी बाहें मेरे हाथ में ना हो। वाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, मसला ये है कि मेरी तकरीर अव्वल से आखिर तक आप कौम को क्यों नहीं सुनाते? मेरी पार्लियामेंट की तकरीर आप कौम को क्यों नहीं सुना रहे? पार्लियामेंट एक मुश्तरका इदारा होता है, हुकूमत का मेंबर, अपोजिशन का मेंबर, ये कुलीग। ये क्या बात है कि हुकूमती अरकान की बात अवाम तक पहुंचे और जब हमारी बारी आए तो हमें ऑफ कर दें, मेरी बात कौम न सुने। तुम में हिम्मत है, मेरी बात, मैंने कोई गालियां नहीं दी तुम्हें, मैंने कोई बदअखलाकी की जुबान नहीं इस्तेमाल की, मैंने आपका मौकफ, अपना मौकफ उसका तकाबुल किया है, मैंने आपके मौकफ को गलत कहा है, अपने मौकफ को दलाइल के साथ पेश किया है। जब मैं माकूल गुफ्तगू करता हूं और मैं कौम के सामने अपनी बात दलाइल से पेश करता हूं, मेरी बात आखिर आप कौम तक क्यों नहीं पहुंचाने दे रहे? बेशक। अब कौम तक तो पहले नहीं पहुंच रही थी, फिर जो असेंबली बिल्डिंग के अंदर चैम्बर्स में टीवी लगे होते हैं और उन चैम्बर्स में जो लोग बैठे होते हैं वो जब मेरी तकरीर सुनते हैं तो उसको भी बंद कर दिया। अब सिर्फ ऐवान के अंदर के लोग सुन रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक इन कैमरा इजलास तो बुलाएं ताकि हम देखें कि पाकिस्तान कहां खड़ा है। हिंदुस्तान की सरहद बंद है, अफगानिस्तान की सरहद बंद है, चीन आपके साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब आपने दरखास्त दी परसों तरसों कि आपकी जो पाकिस्तान में 170 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी और जो हम पूरा नहीं कर सके, सो आप मेहरबानी करें और वो 170 अरब डॉलर हमें माफ कर दें। चाइना ने मुस्तरद कर दिया आपकी दरखास्त को। शेम। तफ्तान के इलाका सैंडक में इब्तिदा से ही चाइना काम कर रहा है, आज उसने वहां से बिस्तर उठाने का फैसला कर लिया है। तो ये आपके चीन के साथ ताल्लुक। ईरान आप पर कितना एतमाद करता है लेकिन फिर वो बुरे हालात में पाकिस्तान को महसूर कर दिया। ये तुम्हारी पॉलिसियां हैं। आप इंडिया से लड़े, हमने सबसे पहले आपको सपोर्ट किया है। आपने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की बात की, हमने सपोर्ट किया कि हम खित्ते में अमन के अमल को तरजीह देंगे। लेकिन हमारी रजामंदी के बावजूद आप आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो गुलहरी की तरह कि मेरी अड़ियां जड़ियां वे। और आज भी अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, अब नए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो जब अमेरिका ने मेरे सिपा सालार को थपकाया, यू आर वेरी गुड मैन और वेरी गुड मैन, उस वक्त तक गुड मैन था।
جب ہمارے جھنڈوں کے نیچے ان کے جہازوں نے ہرمز کو عبور کیا اور یہ فائدہ اٹھانے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ایران پر پھر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ اب آپ کچھ کر دیجیے تو نکالے نا، بتائیں تو صحیح نا۔ افغانستان کی سرحد آپ کی سرحد بند ہے، ملک محصور ہے، اشیاء کی قلت ہو رہی ہے، اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے۔ آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو، ہم نے کہا کہ نہیں، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہیں، آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں، پیٹی باندھتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے، آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں، آپ مشرقی پاکستان میں تم نے عوام سے کہا کہ تم لشکر بناؤ، تو البدر بنا، الشمس بنا، اس نے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی۔ آج بھی وہ دشمنی برقرار ہے یا نہیں عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی؟ بالکل برقرار، آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی؟ بے شک۔ تو تم ہماری قوم کو اور عام آدمی کو اس طرح کی دشمنی میں الجھانا چاہتے ہو؟ اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت میرے اختلاف بھی ہو، وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں، فوج سائڈ پہ ہو جائے، تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ۔ پہلے صوبائی حکومت کے آفر کو تو قبول کرو۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے، شاید بلوچستان کے اور سندھ کے دوستوں کو معلوم نہ ہو یا پنجاب کے لوگوں کو معلوم نہ ہو، خیبر پختونخوا کے وہ کلا جانتے ہیں کہ بنو میں کتنی دفعہ چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے، داخل ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے، کئی دن تک قابض رہے، اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے، لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے، اور میرے بنو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا۔ اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں۔ اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں، ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے، اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہاں تک حالات پہنچ گئے۔ اب کیا رہ گیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان رہ گیا، کرک رہ گیا، پھر کوہاٹ رہ گیا۔ اب اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے۔ تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے، تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا۔ اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے، لیکن میرے مضمون کو سمجھو، میرے مضمون کو پڑھ، میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ، اس میں توحید کی کون سی بات ہے؟ بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو۔ تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو۔ ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے۔ کہتے ہیں معافی مانگنے، معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے، غلط تو نے کیا ہے،
ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو، وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا پھر ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اصول ہے۔ ماشاء میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں، اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی، میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں۔ لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسہ تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں، لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا اس کو کون گنے گا؟ اسے کون گنے گا؟ تو میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔ میری باتوں کو برا مت مانو، میری باتوں سے سبق سیکھو، اور مجھے نہیں پتا اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، واہ، کیا بات ہے، لیکن اس پہلو کو نظر انداز کیا نہ بات کرو۔ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو؟ تم شہداء کے توہین کے مرتکب، تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی۔ عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدا پہ مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں۔ ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے۔ اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ، عام محاورہ ہے، تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو، تو پھر دفاع مقدس ہے، دفاع مقدس ہے۔ پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو، کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوخ کرنا، یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی۔ اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ۔ تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے۔ جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے، زبان بھی اس کی مصنوعی ہے، ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی، ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو مشکلات سے نکالا ہے، ہم نے اس ملک کے نوجوان جو بندوق کی طرف جا رہے تھے ان کو روکا ہے، مدارس کو روکا ہے، مساجد کو روکا ہے، جوانوں کو روکا ہے، اور میں 26 سال سے اس محنت میں ہوں کہ میرا نوجوان وہ مثبت کردار کی طرف جائے۔ آپ نے ان کے سامنے میری کیا حیثیت کر دی؟ کل جب میں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اور وہ مجھے کہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو میں برداشت تو کر لیتا ہوں، چلو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اگر آپ شہداء کا سہارا لے کر یہ توقع رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں اپنا موقف تبدیل کر لوں گا، جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے میرا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب جواب کیا دیتے؟